والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیں. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصرہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا. قرآن کی یہ آیت اتنا واضح پیغام دے رہی ہے. اگر انسان قبرستان میں قبور کی زیارت کے لیے جائے تو اکثر قبروں میں بھی یہ آیت مجیدہ تحریر نظر آتی ہے، یا پھر انسان جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کو سنتا ہے فوراً یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان جتنے بھی بڑے نام والا ہو، جتنی بھی بڑی شان والا ہو، جتنے بھی بڑے رتبے والا ہو، جتنے بھی بڑے نسب والا ہو، اس کو موت کا ذائقہ حتماً چکھنا. لہذا موت ایسا امر ہے جو امر حتمی ہے. تو موت وہ چیز ہے جن کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا. سید الرسل اور نبی کی پاک اہل بیت، ان کو بھی موت نے اپنی آغوش میں لے لیا. گویا امت کو پیغام دے دیا، رسول کی امت کو، باقی انبیاء کی امتوں کو پیغام دے دیا. دیکھو، جب افضل الکائنات رسول اللہ، جن کی محبت کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا جا رہا ہے، جب ان کے لیے موت جیسا امر موجود ہے تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہ. اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں ذرا غور کریں، پروردگار ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا. ہر ذی روح. اب یہ موت کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ کیا میٹھا ہے؟ یہ موت کا ذائقہ کیا کڑوا ہے؟ یہ موت کا ذائقہ کیا پھیکا ہے؟ بھئی موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. کیا یہ موت کا ذائقہ جو ہماری کچن میں جو سویٹ ڈش بنتی ہیں یا دیگر جو کھانے کی اشیاء جو بنتی ہیں، کیا اس کے مطابق ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ موت کا ذائقہ میٹھا ہو اور کڑوا ہو، تلخ ہو، پھیکا ہو؟ روایات آل محمد میں سمجھا دیا گیا. جب آیت میں بتایا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اب یہ ہم پر ہے، ہم اپنے لیے موت کا ذائقہ میٹھا بنائیں یا کڑوا بنائیں. یہ ہم پر ہے. اسی لیے معصوم نے جو وارثان قرآن ہیں، پوچھا گیا، اہل بیت اطہار نے فرمایا
جب کسی فاسق گناہگار کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے بدن کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو موت کی تلخی اتنی سخت لگتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا بعض مجرمین گناہگاروں کو موت کی تلخی ایسے لگتی ہے جیسے ان کو چکی میں ڈال کے ان کے وجود کو پیسا جا رہا ہے۔ اب خود اندازہ کریں، جو دانہ پیسنے والی چکی جس میں ایک معمولی سا دانہ جو ہے وہ آٹا بنا کر باہر نکال دے، اگر انسان کا وجود کیا حالت ہو۔ وارثان قرآن سے پوچھا گیا، کہا کہ یہ کسی کے لیے موت کی تلخی ایسے ہوتی ہے، اور پھر وارثان قرآن نے سمجھایا کسی کے لیے تلخی ایسے بھی ہو سکتی ہے جیسے زندہ انسان کے وجود سے اس کی جلد کو اتار دیا جائے۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، ہمارے بدن پہ چھوٹا سا کٹ لگتا ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، اس کی تکلیف اور درد کو برداشت نہیں کرتے، انسان تڑپ جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ بعض افراد ایسے کہ جو ان کو تکلیف ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ان کے بدن سے جلد کو اتار لیا جائے، اور وہ زندہ ہے۔ اب زندہ انسان کے بدن سے جلد کو اتارا جائے وہ کس قدر تڑپے گا۔ لیکن یہ موت کی تلخی والے، کہا کہ بعض ایسے بھی مومن اور صالح اللہ کے بندے جب وہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو ان کو موت ایسے لگتی ہے جیسے انہوں نے ایک شربت کا جام پیا ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات صلی علی۔ اب یہ شربت کا جام پینے کے برابر، یعنی ان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یا کہا کہ بعض لوگوں کو جب موت کا فرشتہ آتا ہے ان کو ایسے ان کی روح قبض ہوتی ہے جیسے انہوں نے پھول سونگھا ہے۔ تو لہٰذا وارثان قرآن اہل بیت نے سمجھا دیا ہے، موت کا فرشتہ آئے گا تو اس طرح سے سختی سے بھی روح قبض ہو سکتی ہے، اس طرح نرمی اور محبت سے بھی روح قبض ہو سکتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے، جیسے زندگی آپ نے گزارنی ہے، جیسے کردار آپ کا ہوگا، اگر آپ کا کردار ویسے ہوگا جو قرآن اور وارثان قرآن چاہتے ہیں تو پھر ملائکہ اپنے ہاتھ میں آپ کے لیے استقبال، آپ کی روح ایسے قبض ہوگی جیسے آپ نے پھول کو سونگھا یا آپ نے شربت کا جام پیا۔ لیکن آپ نے اس طرح زندگی گزاری، نہ رب کی ذات راضی ہے، نہ رسول راضی ہیں، نہ اہل بیت راضی ہیں۔ کہا پھر نقصان نہ اللہ کا کر رہے ہو، نہ رسول کا کر رہے ہو، نہ آل رسول کا، نقصان اپنا کر رہے ہو، پھر تمہاری روح بھی سختی اور تلخی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ علماء نے ایک نقل کیا ہے ایک واقعہ، ایک شخص تھا فضیل بن عیاض، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام کے زمانے، اپنے زمانے کے یہ ڈاکو تھے، اللہ کے گھر میں حجاج کرام اور زائرین کو جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن ان کی زندگی میں انقلاب آیا، صرف ایک آیت مجیدہ کو سنا، جو انہوں نے سنا، الم یعن للذین، کیا ابھی بھی وقت وہ نہیں آیا ہے کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے خاشع ہو جائیں؟ جب یہ آیت مجیدہ سنی ان کے دل میں خشیت، خوف خدا پیدا ہو، اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ کے توبہ استغفار کی۔ ایک آیت سے زندگی میں انقلاب آ گیا، اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن شامل کر لیں نہ جانے کتنا بڑا انقلاب آ جائے، نہ جانے کتنی ہماری زندگی پاک ہو جائے۔ لہٰذا اب یہ امام صادق علیہ السلام کے درس میں شرکت کرتے تھے،
امام سے استفادہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا تعلیم کا، اپنے ان کے شاگردان تھے، اپنے شاگردان میں سے جو ان کو تعلیم دیتے تھے، ایک شاگرد جو بستر موت پہ تڑپ رہا ہے، یہ فضیل بن عیاض، یہ شخص جو اپنے زمانے کا ایک عالم بن چکا ہے، اپنے زمانے کا عبادت گزار بن چکا ہے، اب یہ گئے اپنے شاگرد کے سرہانے جو حالت احتضار میں، جب اس کے پاس جا کر بیٹھے انہوں نے وہاں پر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اب جب تلاوت قرآن شروع کی، وہ شاگرد کیا کہتا ہے یا شیخی لا تقرأ سورہ یاسین، اے میرے استاد آپ میرے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین نہ پڑھیں۔ کس قدر بدبختی ہے، موت کے وقت قرآن سورہ یاسین کے پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے خاموش ہو گئے، نہیں معلوم یہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے شاگرد سے تم زبان سے کلمہ پڑھو، زبان سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ اسلام کی تعلیم دینے لگے۔ جب کلمے کی تعلیم دینے لگے تو وہ شاگرد استاد سے کیا کہتا ہے میں اس کلمے سے بیزار ہوں، مجھے کلمے کی تعلیم نہ دو۔ اب ذرا اندازہ کریں، ایک عالم کا شاگرد ہے، ایک عابد اور زاہد کا شاگرد ہے، اور یہ بھی علم حاصل کر رہا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں نہ قرآن پڑھو نہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اس قدر بدبختی۔ اب یہ استاد پریشان، رات کو جب سوئے عالم خواب میں اپنے اسی شاگرد کو دیکھا، کہا کہ تمہاری حالت نے مجھے پریشان اور بدحال کر دیا ہے، آخر کیا ریزن ہے؟ نہ تمہیں قرآن پسند تھا نہ تمہیں آخر وقت میں کلمہ پسند تھا۔ وہ شاگرد کہتا ہے اے استاد محترم، میری زندگی میں 3 گناہ ایسے تھے جس کی وجہ سے مجھ سے آخر وقت میں مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہوا اور قرآن کو پڑھنا بھی مجھے پسند نہ آیا۔ کہا کون سے 3 گناہ تھے؟ کہا کہ پہلا گناہ جو میری زندگی میں ہے، میں چغل خور تھا۔ چغل خور ہوتے نا لوگ، چغل خوری کرتے ہیں، خاندان میں ایک سے سن کے پھر دوسرے بھائی کو جا کے بتا دی تمہارا بھائی تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہا، 2 بھائیوں کو لڑوا دینا۔ خاتون نے سنی، 2 خاندانوں میں جا کے لڑائی مچا دی، فساد پھیلا دیا، خاتون ہو یا مرد، چغل خور۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جہنم کی وادی ہے۔ ویل یعنی افسوس ہے، ویل کا ایک معنی جہنم کی وادی بھی ہے، یعنی جہنم میں جائیں گے وہ لوگ، یا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو چغل خوری کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ چغل خوری کرنا 2 مومنوں کو، مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، دیورانیوں کو، ساس بہو کو، ان کو لڑوانا، گھروں کا سکون برباد کرنا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے والفتنۃ اشد، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی والفتنہ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا ہے۔ اس بچے کو ذرا خاموش کر کے پیچھے کریں، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و اہل۔ لہٰذا فتنہ قتل سے بڑا ہے، یعنی قتل سے آپ ایک جان کو تلف کر رہے ہیں، فتنے سے کتنی لوگوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو قتل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چغل خوری یا غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ، ہماری محفلوں میں اس کو عام سمجھا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن منہج الصادقین میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن سید الرسل اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد النبوی سے نکل کر آپ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے رسول اللہ ایک گندگی کے ڈھیر پہ رسول اللہ نے دیکھا کہ سامنے سے
گندگی کے ڈھیر پہ ایک حیوان مردار پڑا ہے۔ اس گندگی کے ڈھیر سے پہلے ایک راستہ ہے، سید الرسل نے کیا کیا، اس راستے سے جانے کی بجائے آپ گندگی کے اس ڈھیر کی طرف چلنے لگے۔ اب نبی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ روایت کا جملہ ہے، سید الرسل جب چلے اصحاب رسول مجبور ہیں۔ جب نبی نے یہ راستہ چھوڑ دیا، ہم کیوں اس راستے پہ چلیں، ہم بھی نبی کے پیچھے چلیں گے۔ جب سید الرسل گندگی کے ڈھیر پہ چلتے چلتے دیکھا جو مردار تھا وہ کیا ہے، وہ ایک مرا ہوا کتا ہے جس کے بدن میں کیڑے، جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اور اصحاب رسول اپنے ناک کو بند کر رہے ہیں، منہ پہ کپڑا دے رہے ہیں۔ یہ حیران پریشان، لیکن رسول اللہ اسی مردار کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اب یہ اصحاب کی پریشانی اور بڑھ گئی، یہ پریشان ہے کہ رسول اللہ نے راستہ کیوں چھوڑا، نبی اس راستے سے گئے۔ اب ان کی پریشانی یہ بڑھ گئی کہ نبی اس مردار کے پاس کھڑے کیوں ہو گئے۔ ابھی یہ پریشان تھے، یہ سید الرسل فرماتے ہیں چند صحابہ سے، سب سے نہیں، چند سے فرماتے ہیں، اے لوگو اس مردار کتے کو کھاؤ۔ اللہ، اصحاب پریشان ہو گئے، یہ سید الرسل یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں خود رسول نے تعلیم دی کہ یہ کتا مردار یہ حرام اور نجس ہے، نبی آج راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں، گندگی کے اوپر سے جا رہے ہیں اور اس کے پاس ٹھہر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کتے کو کھاؤ۔ اصحاب پریشان، یا رسول اللہ آپ کی تعلیم ہے کہ یہ مردار ہے، یہ نجس العین ہے، یہ حرام ہے، آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو ابھی مسجد النبوی میں بیٹھ کے میرے بعض اصحاب کی برائیاں اور غیبتیں کر رہے تھے، اپنے مومن بھائی کی پیٹھ پیچھے جو تم گناہ کر رہے تھے، جو اس غیبت کے ذریعے سے تم نے اپنے لیے عذاب جہنم تیار کروایا ہے، وہ اس کتے اور مردار سے بدتر ہے۔ تم اس کے کھانے پہ تم کراہت محسوس کر رہے ہو، اور جو آگے، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے، غیبت۔ لہٰذا یہ ہماری محفلوں میں کتنا ہوتا ہے، خواتینوں مردوں عام ہم مومنوں کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم پاک دامن رہیں، ہمارے عیب سے کوئی پردہ نہ اٹھائے، اپنی ذات سے اتنی محبت ہے، جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، جس کو ہم رسوا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ جب اللہ میرے اور آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، اللہ کے اسی فضل سے سیکھ لیں کہ جب اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، ہم بھی مومن بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد اللہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا شاگرد نے کیا کہا، اے استاد محترم، پہلے میرے اندر جو برائی تھی وہ کون سی تھی؟ چغل خوری کرنا، غیبت، برائی۔ کہا دوسری میرے اندر جو برائی تھی وہ تھا حسد، وہ میں حسد کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد مومن کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جو حسد کرتا ہے، سن لو اے علی والو، علی مولا ہمیں سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں جو حسد کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ عطا کر رہا ہے، یہ صاحب مال ہو، اللہ عطا کر رہا ہے یہ صاحب اولاد ہو، اللہ عطا کر رہا ہے یہ بزنس مین ہو، اللہ عطا کر رہا ہے اس کا رتبہ اور مقام اور اس کی شان ہو، اور ہم
اس پر حسد کر رہے ہیں، اس کے پاس مال کیوں ہے، اس کی اولاد کیوں ہے، اس کے پاس بڑا گھر کیوں ہے، اس کے پاس کار کیوں ہے، اس کی شان کیوں ہے، اس کی اچھی نوکری کیوں ہے۔ امام فرما رہے ہیں اللہ اس کو عطا کر رہا ہے، حسد کرنے والا اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہے، گویا وہ اللہ کی تقسیم اور تقدیر خدا پر راضی نہیں ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں بنی عباس کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا ہمسایہ جو تھا بڑا دولت مند تھا، مالدار تھا، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا میرا ہمسایہ مالدار ہے، اتنا بڑا اس کا بنگلہ ہے، اس کی اتنی سواریاں ہیں، اونٹ ہیں، اس کے گھوڑے ہیں، جائیدادیں ہیں، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا میرا ہمسایہ اتنا مالدار کیوں ہے۔ لیکن وہ جو مالدار تھا وہ اس کے حسد کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس حسد کرنے والے کے حسد کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہ پرواہ نہیں کرتا تھا، اس جو ہمسایہ تھا جو حسد کرتا تھا، اس نے کیا کیا، بازار سے جا کر ایک جوان کو خریدا، اس زمانہ میں غلام ہوتے تھے، ایک غلام خریدا جو بچہ تھا، اس کی کچھ عرصے اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی۔ ایک دن اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں جو بھی حکم دوں تم عمل کرو گے؟ کہا کہ آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں آگ میں کود جاؤ؟ کہا کہ آپ جب آقا ہیں آگ کا کہیں گے تو میں آگ میں چلا جاؤں گا، جو حکم دیں گے میں مانوں گا۔ وہ سمجھ گئے یہ میرا غلام وفادار ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ابھی وقت کا انتظار کرو۔ کرتے کرتے کچھ سال بعد یہ کہتے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ وقت گزرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اب میں تمہیں اگر کسی کے قتل کرنے کا حکم دوں تم مانو گے؟ کہا کہ یہ کوئی بات ہے، آپ مجھے قتل کا حکم دیں اور میں نہ مانوں، آپ کا میں غلام ہوں، جو آپ کہیں گے میں وہ مانوں گا۔ جب ان کو تسلی ہو گئی اس ہمسائے کو، اس نے کہا ایک دن بلایا، کہا کہ دیکھو قصہ یہ ہے، یہ جو میرا ہمسایہ ہے یہ ہے مالدار، اس کی دولت، اس کا مقام، اس کی شان، اس کا بزنس یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اب اس طرح ہے کہ میرے اس ہمسائے کو قتل نہیں کرنا، کام اور کرنا ہے، کیونکہ تم ہو ابھی بچے، یعنی اتنے جوان مرد نہیں بنے، ابھی جوان ہی ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے قتل میں ناکام ہو جاؤ اور مجھے جو ہے گورنمنٹ اریسٹ کر لے۔ لہٰذا ایک ترکیب ہے کہ جس سے یہ بھی پکڑا جائے اور میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ تم نے مجھے اس ہمسائے کی چھت پہ مجھے ذبح کرنا ہے، تو نے میرا قتل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ وہ غلام جوان حیران بھی ہے، پریشان بھی۔ کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ کہا کہ یہی ترکیب ہے۔ غلام سمجھانے لگا آپ ایسا نہ کریں کہ خود کو قتل کروائیں، اس کو قتل کرتے ہیں، آپ کو قتل نہیں کرتے۔ بالآخر مالک نے غلام کو راضی کر لیا۔ اب رات کی تاریخی ہوئی، یہ غلام کو لے کر ہمسائے کی چھت پر گیا، چھوڑا لے کر، کہا کہ اب تم نے مجھے اس کی چھت پہ ذبح کرنا ہے تاکہ صبح کو میرے گھر والے مجھے نہیں پائیں گے، تو پھر وہ اس ہمسائے کی چھت پہ میری لاش کو پا کر قاضی کے پاس فیصلہ جائے گا، اس کو اریسٹ کیا جائے گا، بالآخر اس کا بھی قصاص یعنی اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب غلام اس آقا کے کہنے پہ مجبور ہو کر ہمسائے کی چھت پہ اس کا سر تن سے جدا کیا، اس کا قتل کر دیا۔ اب دیکھیں حسد کی وجہ سے یہ بدبخت خود کو قتل کروانے پہ مجبور ہو گیا۔ یعنی حسد اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کی جان کا بھی یہ دشمن بن جاتا ہے۔
اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے جو لوگ حسد کا شکار رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں انتقام لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ، کہا کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے چہروں پہ کبھی بھی خوبصورتی نہیں رہتی، وہ لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، وہ لوگ سائیکو کے مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں حسد میں۔ اللہ کی عطا پہ راضی رہیں، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے، جائیداد دی ہے، کاروبار دی ہے، جس اللہ نے اس کو سب کچھ عطا کیا ہے، آپ اللہ سے مانگے وہ اللہ آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے بیٹھ جائیں، حسد کرنے بیٹھ جائیں، مومن سے مسلمان سے بغض رکھنے بیٹھ جائیں۔ اب وہ قتل ہو گیا، غلام وہاں سے فرار کر گئے، دوسرے ملک اصفہان میں پہنچ گیا، ایران کے ایک شہر۔ اب اس قاضی نے اس ہمسائے کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال لیا۔ وہ جو غلام تھا اصفہان میں، اس نے وہاں پر کچھ لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کیا، میرا ایک آقا تھا بڑا نادان اور احمق، اس نے مجھ سے قتل کروایا اور میں اب جہاں پر آ گیا۔ ان لوگوں نے جا کے اصفہان کے قاضی کے سامنے گواہی دی، اس قاضی کے حکم پر وہاں کی جو پولیس تھی اس نے اس غلام کو پکڑ لیا، اریسٹ کیا، اس کو پکڑ کر اسے بغداد میں بھجوا دیا، کیونکہ یہ بغداد سے قتل کر کے آیا تھا۔ اب اس کو پولیس لے کر گئی ہے بغداد جب قاضی کے سامنے پیش کیا، خط بھی دیا، دیکھو اصل قاتل یہ ہے، وہ قاتل نہیں ہے، اور اس غلام نے اقرار بھی کیا اپنے جرم کا۔ قاضی نے فیصلہ یہ سنایا کہ چونکہ اس غلام نے سچ بول کر اس کی بھی جان بچائی ہے، لہٰذا یہ ہمسایہ بھی بے قصور ہے، اس کو بھی آزاد کر دیا اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حسد کی وجہ سے وہ آقا خود اپنے ہاتھوں سے خود قتل ہو گئے۔ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ شاگرد کہتے ہیں اپنے استاد کو، فضیل بن عیاض کو، کہ پہلی بیماری جو میرے اندر تھی وہ کیا تھی؟ چغل خوری۔ دوسرا میرے اندر جو گناہ تھا وہ تھا حسد کا۔ تیسرا جو میرے اندر گناہ تھا وہ تھا شراب۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا علاج شراب ہے، اسی لیے میں کبھی کبھار شراب پیتا تھا۔ تو یہ تین گناہ بنے جس کی وجہ سے آخر وقت نہ مجھے قرآن پسند آیا، نہ مجھے کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ لہٰذا ہم دیکھیں، ذرا غور کریں ہماری زندگی میں کون سے اعمال ہیں۔ ہم کہیں ہم ماشاءاللہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کے نام پہ خیرات دیتے ہیں، ماہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور ہم جو ہے قربانی بھی کر لیتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں جو آخر وقت میں نور ایمان کو ختم کر دیں۔ جو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے علاج کے لیے، وہ ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے، اعمال صالح کے ساتھ گناہوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو وہ اعمال صالح بھی برباد ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد واحد۔ تو یہ یعنی بعض گناہ ہوتے ہیں جس سے انسان کے لیے سختی آ جاتی ہے موت کے وقت، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو قبر میں بھی انسان کے لیے سختی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا واقعہ جسے علماء شیعہ، علماء اہل سنت سب نے نقل کیا۔ نبی کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ۔ تین جنگیں نبی کے ساتھ رہی، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق۔ اچھا انہوں نے نبی کے انہوں نے جب اسلام کی بیعت قبول کی، صحابی رسول کے ہاتھوں بیعت کر کے اسلام قبول کیا، ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پورے خاندان کو مسلمان کیا۔ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ جنگ بدر میں بھی رسول کے مددگار رہے، جنگ احد میں بھی رسول کے مددگار رہے، اور روایت ہے کہ جب جنگ میں دشمن حملہ کرتے تھے نبی یا امام علی کی طرف، یہ آگے بڑھ کے دفاع کرتے تھے نبی اور امام علی کا۔ اور جنگ خندق میں یہ زخمی ہوئے،
ان زخموں کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ ان کی عظمت میں، جنگ میں، یہ ایک جنگ میں جب آ رہے تھے ان کے ایک بھائی بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، اس جنگ میں ان کے بھائی شہید ہوئے۔ اب اپنے بھائی کے غم کو بھلا دیا ہے، جب آ رہے ہیں نا میدان جنگ سے، انہوں نے نبی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور رسول کا گھوڑا ہاتھ سے پکڑ کر پیدل چل بھی رہے ہیں رسول کی تعظیم، اپنے بھائی کے غم کو بھلایا ہوا ہے، نبی کی تعظیم میں پیدل چل رہے ہیں اور رسول کے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھوں میں پکڑی۔ کس قدر عاشق رسول تھے۔ جنگ خندق میں یہ زخمی ہوئے، زخموں میں ان کو جب گھوڑے میں لایا گیا تو مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگایا گیا، سید رسول نے کہا کہ یہاں پر ان کا علاج ہوگا، نبی کی نگرانی میں ان کا علاج ہوتا رہا۔ ان زخموں کی وجہ سے بالآخر ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد تاریخ گواہ ہے، رسول نے ان کے غسل و کفن کا اہتمام کرایا۔ اس صحابی رسول کو کے کفن میں نبی نے اپنی ردا رکھی، اور ملتا ہے تاریخ میں جب سید الرسل اس صحابی کا جنازہ اٹھا، آپ کے کاندھوں پہ ردا نہیں تھی، آپ کے پاؤں مبارک میں نالین نہیں تھی۔ نبی جب اس صحابی کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، کبھی دائیں کاندھا کبھی بائیں کاندھا، اور سید الرسل نے جب اس صحابی کو دفن کر دیا، ان کی ماں قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے، ایسا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے سردار نبی نے تیرے جنازے کو پڑھایا۔ تو جب کسی نے پوچھا، سید الرسل نے فرمایا اس وقت اس کی ماں کے جملے کے بعد، اے مادر سعد، تو خوش ہو رہی ہے، تیرے فرزند کو قبر میں فشار قبر ہو رہا ہے، عذاب قبر۔ کتنی عظمت کا مالک ہے یہ صحابی، کتنی فضیلت کا مالک ہے یہ صحابی، نبی کا مددگار۔ لیکن کیا تھا، فوراً فشار قبر ہوا۔ نبی نے جواب دیا، اس لیے یہ اپنے اہل خانہ، اپنی زوجہ کے ساتھ اس کا اخلاق اور رویہ بہتر نہ تھا، یعنی بد خلقی، بد مزاجی اگر بیوی کے ساتھ ہو تو پروردگار کو یہ پسند نہیں ہے، پہلی رات کو فشار قبر شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم جتنے بھی مقدس بن جائیں، ہم جتنے پرہیزگار بن جائیں، ہم نبی کے اس پیارے صحابی کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جی۔ اور جب نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے پاؤں کے کھیڑیاں اٹھائی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے جبرائیل امین لے کر آئے تھے آسمان سے، جو سعد کے جنازے میں شرکت کی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ملائکہ نے کیوں شرکت کی؟ 70,000 ملائکہ کس وجہ سے؟ تو سید رسول نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تھا، نبی نے خود سوال کیا تھا۔ جب جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے تو سید رسول نے فرمایا، ہے جبرائیل، اتنے فرشتوں کی تعداد اور کسی جنازے میں نہیں لے کر آئے، آج کیوں لے آئے؟ کہا، یا نبی اللہ، سعد کا ایک عمل ملائکہ کو بڑا پسند ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سواری پیدل ہر حالت میں ہر فرصت میں اپنی زبان پر سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ملائکہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے، اس وجہ سے اللہ کے معصوم ملائکہ سعد سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، موبائل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، سارا دن ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن بیہودہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کے لمحات کو فرصت سمجھ کر یہ قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے موبائل پہ کبھی تلاوت قرآن کریں، کبھی اپنی زبان پہ ذکر لا الہ الا اللہ کریں، کبھی درود شریف پڑھیں، آپ یہ اپنی زبان کو ورد بنائیں، یہ پاک چیزوں سے۔ یہ حضرت سعد کے جنازے میں اتنے ملائکہ آئے، کہا کہ جو ردا اتاری ہوئی تھی، نالین نہیں پہنی، وہ فرشتوں کی تاثیر کہ وہ حزن کی حالت میں آئے تھے۔
اب دیکھیں یعنی کس قدر یہ حضرت سعد کی عظمت ہے، لیکن ان کی قبر میں عذاب کا ریزن کیا بنا؟ زوجہ کے ساتھ بدخلقی۔ لیکن یعنی ہمیں اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا اللہ کی نگاہ میں جو محبوب عمل ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ آئیں ذرا سورہ توحید کا ذکر آ گیا، بس دو روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد واہل بیت۔ روایت ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان، جو مومن 5 وقت نماز پڑھے، 5 وقت نماز پڑھے لیکن سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت نہ کرے، میدان محشر میں اس کو کہا جائے گا یا عبداللہ لست من المصلین، اے اللہ کے بندے تو اللہ کی نگاہ میں نماز پڑھنے والوں میں بھی نہیں ہے۔ سورہ توحید کا، سورہ قل هو اللہ احد کا چھوڑ دینا اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ اور پھر سید الرسل فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے، اس کی پابندی کرے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، آپ فرماتے ہیں پروردگار اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں جمع کر دیتا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل، آج لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں دنیا میں ہمارے لیے خیر جمع ہو جائے، آخرت میں ہمارے لیے خیر ہو۔ نبی فرماتے ہیں ہر نماز کو ختم کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا صرف اتنی عظمت نہیں بلکہ جو ہر نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اس کے والدین کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی تمام اولاد کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سورہ توحید اتنی باعظمت ہے۔ اور روایت معصوم سے، وارثان قرآن سے فرمایا جس کے اوپر رزق کے دروازے بند ہیں، بدحال ہے، پریشانی ہے، فرمایا جب گھر میں داخل ہو اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر سورہ توحید کی تلاوت کرے، پروردگار اس کے رزق کو وسیع کر دے گا اور اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا۔ اللہ صلی علی۔ لہٰذا یہ قرآن سے تمسک رکھیں۔ سورہ توحید بڑی پرعظمت ہے۔ جب اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کریں قرآن کی تلاوت کیا کریں، سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ ایک شخص کسی جگہ پہ خیمہ لگا کے بیٹھا تھا، سورہ ملک پڑھ رہا تھا، جب پڑھتے ہوئے وہاں پر زمین سے آواز آئی یہ سورت نجات دینے والی ہے، گھبرا گیا، آیا یا رسول اللہ میں نے زمین سے ایسی آواز سنی ہے، ادھر قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ ملک پڑھ رہا تھا اور وہاں سے آواز ہے یہ سورہ نجات دینے والی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں جہاں بیٹھا تھا وہاں پر کسی کی قبر تھی اور تو اس کے قصد کے لیے پڑھ بھی نہیں رہا، اس پر سورت کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ اس نے بھی بول کے کہہ دیا اپنی قبر میں یہ سورت نجات دینے والی ہے، قبر کے عذاب سے امان دینے والی ہے۔ لہٰذا اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں، ان کی حق کو ضائع نہ کیا کریں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ فرماتے ہیں زوروا موتاکم فإنہم یفرحون، اے لوگو اپنی مردوں کی قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ تم جب جاتے ہو نا فاتحہ خوانی کے لیے تو وہ خوش ہوتے ہیں، آج ہمارے رشتہ دار عزیز آج ہمیں یاد کرنے ہیں۔ تو لہٰذا زندوں کی نسبت مردہ وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے مردوں کو یاد رکھیں اور یہ بہترین حق ادا کرنے کا وسیلہ ہوتا ہے یہ مجالس عزا کہ اپنے مردوں کو یہ ثواب بھجوایا جائے، اور خاص طور پہ مصائب اہل بیت اطہار کا اہتمام کیا جائے۔
اجرکم علی اللہ زادارو۔ آج جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے میں اتنا یہی کہوں گا، مرحوم کی وفات کے بعد اس کے جنازہ اٹھانے والے بھی آئے ہیں، ان کی اولاد کو تعزیت دینے والے بھی آئے ہیں، ان کو تسلی دینے والے بھی آئے ہیں۔ اے میں قربان زہرا کا لال حسین، ہے نبی کا نواسا صحرائے کربلا میں، کیا حالت ہے امام مظلوم امام حسین کہ ایک وقت وہ بھی آیا جو آواز دے رہا ہے ہر طرف، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شیرو او میرے بہادرو کہاں سو گئے ہو، مالی انادیکم فلا تجیبون، اور میرے اصحاب کہاں سو گئے ہو، اور میں تمہیں بلاتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا، وَعَدْعُوكُمْ فَلَا تَسْمَعُونَ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں تم میری آواز نہیں سنتے، اجرکم علی اللہ۔ وہ کیسے جواب دیں، وہ کیسے یہ امام کی آواز پہ لبیک کہیں، جانتے ہیں یہ تو شہید ہو چکے۔ آپ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ذوب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہائے حسین کو بڑی پریشانی تھی کربلا میں، وہ فریاد کر رہے ہیں، وہ کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرنے والا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اور جب امام نے یہ استغاثہ بلند کیا، خیموں سے آواز آئی اور گریہ بلند ہوا، امام حسین حیدر خیمہ پر جب آئے اور اپنی بہن سے فرمایا، یا اختہ، اے بہن زینب، ائتینی بثوب عتیق، اور میری بہن مجھے پرانا لباس دو، الذی لا یرغب فی احد من القوم، اے میرے مرنے کے بعد یہ اشیاء اس میں رغبت نہ رکھے، اور میں قربان آقا، اے آپ کی شان تو یہ کہ جنت سے آپ کے لیے لباس آیا، اے آج زہرا کا لال ایک پرانا لباس مانگنے پہ مجبور۔ اور جب بی بی سکینہ نے یہ منظر دیکھا اور میرا بابا مرنے کی تیاری کر رہا ہے، اے حسین کی مستنسن بچی، اور بی بی سکینہ رو کے فرماتی ہے، یا ابدا استسلمت للموت، بابا کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ اور حسین مظلوم مجبور ہے، فرمایا، یا بنیا کیف لا یستسلم من لا ناصر لہ ولا معین، اور میری لاڈلی، اور تیرا باپ موت کے لیے کیسے تیار نہ ہو، ہے نہ جس کا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی اس کا معین ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اے امام حسین نے اے بی بی سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ پیار کرنے لگے، وہ اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، لا تحرکی قلبی بدمعک حسب دمعک حسرتاً، اور میری لاڈلی وہ اپنے حسرت بھرے آنسوؤں سے وہ بابا حسین کا دل نہ دکھا، اور میں عرض کروں گا مولا، وہ آج سکینہ کا رونا برداشت نہ ہوا، اور جب 11 محرم کو یہی سکینہ وہ آپ کے پامال لاشے پہ آئے گی، ہے کبھی سینے کا بوسہ دے گی، وہ کبھی کٹے ہوئے گلے پر بوسہ۔ روایت کہتی ہے، اجتمعت عدہ من العراب، وہ چند اشقیاء اور جن کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں،
وہ آگے بڑھے اور بی بی سکینہ کے نازک بدن پہ مارنے لگے اور میں کہوں گا یا رسول اللہ، وہ آپ نے فرمایا تھا اور مسلمانوں اور کبھی حیوان کے منہ پہ نہ مارنا، اور یا رسول اللہ اور ذرا کربلا میں آ کر دیکھے حیوان نہیں، وہ آپ کے نبی نواسے کی لاڈلی ہے، حسین کی یتیمہ ہے، اس کے سر پر ہاتھ نہیں اور اس کو تازیانے مارے جا رہے ہیں اور کربلا میں تماچے مارے گئے اور بی بی کے کان سے در چھینے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔